السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اس جادو کے مسئلہ پر جو نسل در نسل چلتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جی جادو نسل در نسل چل سکتا ہے یا جنات کا مسئلہ؟ جو ہم نے مشاہدات میں دیکھا ہے، تجربات میں دیکھا ہے، کچھ اقسام جادو اور جنات کی ایسی ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں اور بچوں سے آگے ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں کہ ہمارے اثرات، ہمارا جادو، ہمارا جن جو ہے وہ اگلی ہماری نسل میں نہ داخل ہو۔ آسان طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائیں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں کون کون سے جادو جنات کے مسائل جو ہیں وہ اگلی نسل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ عموماً جن خواتین کو مسائل ہوتے ہیں حمل کے وقت اور ڈیورنگ حمل ان کو جو ہے وہ جادو کا مسئلہ رہتا ہے، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچے پر شیطانی اثر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی بڑا پریشانی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھ کے دم کرنی شروع کر دیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس ماں کو یعنی بڑی دیر سے جنات کا مسئلہ ہے، جنات کے اثرات ہیں ان کی باڈی پر، تو ان کے بچے میں بھی یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بچپن میں ظاہر نہیں ہوتا۔ میرے دیکھنے جاننے والے ہیں، ان کا ایک پرابلم بنتا تھا بچوں کو، یعنی جو بھی ان کی نسل میں یہ پرابلم تھا کہ یعنی بچوں کو ایک مسئلہ بننا تھا، صحیح پیدا نہیں ہوتے تھے، ٹھیک سے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جب ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو اس کا پھر ہم نے ٹریٹمنٹ کیا، علاج شروع کیا۔ تو جنات نے اپنی طرف سے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں پوری رکھو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ہم نے وہ ان کی شرائط تو کیا ماننی تھی، ان کو نکالا وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور الحمدللہ وہ بہتر ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی محفوظ رہیں، ہماری اگلی نسل بھی محفوظ رہے۔ کچھ دعائیں میں بتا رہا ہوں، وہ بچوں کو یاد کروا دیں، خود پڑھنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کو صبح شام 3 بار 7 بار پڑھنی شروع کر دیں، بچوں کو یاد کرا دیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین۔ یہ دعا اتنی اہم ہے، صحابہ فرماتے ہمارا کوئی بچہ کچھ پڑھنے کے قابل ہوتا سب سے پہلے یہ دعا یاد کرواتے، یہ دعا بچوں کو یاد کروا دیں۔ بچوں کو دعا یاد کروائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا بچوں کو یاد کروا دیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دم کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ اور بچوں کو، جب آپ کو بچے پیدا ہوتے کچھ پڑھ نہیں سکتے، چھوٹے ہیں، آپ ان کو یہ دعائیں پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیں۔ ہر نظر لگانے والے نظر سے اللہ میں تیری پناہ میں اس بچے کو دے رہا ہوں، ہر شریر شیطان کے شر سے میں تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ آپ جب بچوں کو، خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، پھر وہ جادو پرانا ہے، نیا ہے، نسل در چلنے والا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اور آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ ایک اہم چیز سب سے ضروری، خامد بیوی نیا جوڑا ہے، شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آگے نسل بڑھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ جب بھی خامد کو کہا ہے اپنی بیوی کے قریب جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اب یہ دعا جو ہے یہ کتنا اثر رکھتی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اس میں سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے شیطان کے وہ شر سے بچ جاتا ہے۔ سب سے ضروری چیز، آپ ملتے ہیں دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نسل سے، اس ملنے سے آپ کو جو بچہ پیدا ہوگا، بچہ دے گا، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔
پڑھائی آپ خود کرتے رہیں تاکہ اگر آپ پر شر ہے جادو یا جنات کا وہ ختم ہو جائے، وہ آگے جو ہے وہ داخل ہی نہ ہو۔ تیسری چیز، بچوں کو یہ دعائیں جو میں نے ذکر کی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات من کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین یحضرون، یہ دعائیں یاد کروا دیں، یاد نہیں کروا سکتے تو دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی نسل کو جادو جنات کے مسائل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔